کو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا، لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہے کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، سبحان، اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ عام کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے، یاد نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں، تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک، عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مان رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے، دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے، اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد میں۔ دیکھو تتاریوں کو، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا اب کیا بھی ریوڑ، جی بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے۔ چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے، کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں، چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ لبیک
सिर्फ इतनी ही है, बात सिर्फ इतनी है। मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक़्तिदार तुम्हारा है। जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में, टल न सकते थे जंग में, अगर अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया आइन लड़ाई में घर वक्ते नमाज, किबला रूहों की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न। ये हमारी तारीख थी, ये हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी। क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको न देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूँ तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था, 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी है तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा, बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक है, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी ये फरमाया
کہ آپ بوڑھوں کا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک۔ پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا؟ اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے، وہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجیے۔ وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا۔ اس نے حقیقت بتائی، اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں۔ سبحان سبحان۔ اس عورت کے دل پر یہ بات لگی، وہ نان مسلم تھی، نان مسلم تھی۔ اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا، بھیج دیا، نمبر شیئر کر لیے تھے، وہ عورت چلی گئی سامان لے کر۔ میرے عزیزوں 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے۔ وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے، تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھا دے؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے۔ کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے، لطف کچھ اور ہی آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے، تمہارے کردار، تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک، لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہیں یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے، نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے، نہ طہارت ہے، نہ صفائی ہے۔ آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں، پتہ پوچھو کہ نشہ کہاں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے، کرتے بھی یہی ہیں، بیچتے بھی یہی ہیں۔ اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں، لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے، کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا، اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے، کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے۔ کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے، اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کرو، جرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو۔ بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے؟ ان کو ان کا نشہ مل جائے گا، بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون کرسی پہ بیٹھا ہے۔ اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے۔ اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت۔ بے شک بے شک، دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں۔ بے شک، یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں، کٹا دیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ ہے، ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے۔ یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے، امریکہ وہاں اترا ہوا ہے، رشیا، UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے، لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے، لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے۔ بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے، تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔
عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا. یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا. آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے. پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. ڈانس کلب وہاں آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں. جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا. میں نے خود دیکھا ہے. اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا. نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوکین افیون ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی. ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے. نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے. وہ حدیث صادق آ گئی. میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا. حساب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے. آج اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا. نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر دی. کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. پورنوگرافی کرتے رہو, بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو, ننگی تصویریں دیکھتے رہو. میرے عزیزوں, میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر. اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے, تو بتایا آپ کو حیرت ہوگی. ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی, گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے. میں آج یہ باتیں کھل کر اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھے کہ محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے. یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں. آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے. تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا. تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑی کمال کا مسئلہ ہے, بہت پہنچا ہوا بچہ ہے. تمہیں پتا ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں. اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں, کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے. ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی, کافی سال ہو گئے, جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی. اس میں انگلش میں ایک پوئم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے, انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے, کبھی وائن پیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز آئے. میں کتاب تلاش کرتا رہا, مجھے نہیں ملی. کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں. اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی,
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते, ईसाई बना देते या आपका पुजारी बना देते। आज यही तो आदत है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हज़रत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल जाए शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी बानी। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांधकर, रस्सियां बांधकर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे, किस सफर पे जाओगे बताओ, कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है।